لغاری صاحب آپ کی پارٹی کیا کرے گی جب پارلیمنٹ کے سامنے یہ آئے گا، جب این آر او کا مسئلہ آئے گا، آرڈیننسز کا مسئلہ آئے گا، آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ایک تو میں بہت پریولیج محسوس کر رہا ہوں، آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ میں حاضر ہوں۔ ہماری جماعت کے اندر اس وقت شیخ رشید صاحب بھی تھے، شیخ رشید صاحب اور میری تقریباً ایک ہی رائے ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ شیخ صاحب سے نہیں پوچھنا دیکھنا پڑے گا ویسے، جی سر، یہ شیخ صاحب سے پوچھنا پڑے گا، پہلے رائے کا اظہار کر لیں کہ ایک ہی رائے ہے کہ میں جو بھی رائے بولوں گا تو وہ میرے خیال میں انہی کے الفاظ کی ایک اور زاویے سے ترجمانی ہی کرے گی۔ بہت سمپل بات ہے، اس کو اس نظریے سے ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ ایک ریس دوڑ ہے اور اس کے اندر کون بازی یا سبقت لے جاتے ہیں۔ جیسے میرے محترم فریق کاشیا صاحب نے فرمایا، چیف جسٹس صاحب کا یہ فیصلہ بظاہر تو جوڈیشری کی پرجری کے حوالے سے تھا، اس کی کلینزنگ کے حوالے سے تھا، لیکن اس معصومانہ آڑ میں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاید یہ کنٹمپٹ میرے اوپر نہ لگ جائے، اس معصومانہ آڑ کے اندر پارلیمان جو کہ اپنے آپ کو اس وقت بہت سوورن اور آزاد محسوس کر رہی ہے، اس کو قوم کے سامنے لا کر اس کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے کہ این آر او جو کہ ایک میری نظریے کے مطابق ایک کالا ترین سیاہ ترین قانون ہے، اس کے اندر کتنے باضمیر پارلیمان کے اراکین ہیں جو اس کو سپورٹ کریں گے، اور کون ہیں جو اپنی صرف سیاسی اس کے اندر قیمت اس کی وصولی اس کے تھرو کریں گے۔ کیا ہماری جماعت جس کے اوپر لیبل تھا کہ یہ این آر او کے حمایتی تھے، آج پتہ چلے گا، ڈاکٹر صاحب میری بات ایک سیکنڈ، آج پتہ چلے گا کہ ہماری جماعت کے اندر کتنے ایسے باضمیر اراکین پارلیمنٹ ہیں جو اس وقت این آر او کو سپورٹ کر رہے تھے یا آج این آر او کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں، یا جنہوں نے اس وقت کمپرومائز کیا۔ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہوگا کیا اسمبلی کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت ہم لوگوں نے سودے بازیوں کو نہیں دیکھنا، ہم لوگوں نے اس میں اپنی اپنی قیمتیں وصول نہیں کرنی۔ ہم نے این آر او جب یہ آئے گا اسمبلی میں تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے کاروبار نہیں کرنا۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ تو خواہش ہے، یہ تو خواہش ہے، یہ تو ہم مورل ججمنٹ دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں پریڈکٹ کریں آپ کہ ہوگا کیا، مطلب انالیٹیکلی مائنڈ کیا کہتا ہے آپ کا، کیا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر؟ سر پوچھے کہ ہونا کیا چاہیے، وہ تو بتا رہے ہیں۔ سر وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں ضمیر کے حساب سے این آر او کو سٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ کم از کم میں تو اپنی پارٹی کی ڈسپلن کی صریحاً خلاف ورزی کروں گا اگر مجھے کہا گیا کہ تم این آر او کو سپورٹ کرو۔ آپ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں؟ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، میں 17 کروڑ عوام کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ شیخ صاحب نے بڑے وثوق سے کہا لغاری صاحب نے کہ آپ ان سے ایگری کریں گے۔ یہ نہیں بتایا کس بات پہ ایگری کریں، اس بات پہ کہ پارلیمنٹ کے سامنے چیلنج پھینک کے پارلیمنٹ کو ننگا کر دیا ہے، انہوں نے کہا لیجسلیٹو باڈی اچھا کیا، ایک ایکسپوز کر دیا ہے کورٹ میں۔ اچھا کیا، میں سمجھتا ہوں ججز نے ایک اچھی بات کی ہے کہ وہ لوگ جو عوام کی رائے اور ضمیر کی بات کرتے ہیں اور اصولوں کی سیاست کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اصول ہمیں بڑے عزیز ہیں، ان کے اصولوں کا بھی ٹیسٹ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ سو اس میں مجھے خدشہ ہے کہ یہ بات بڑھتی دور نہ نکل جائے۔ گو 4 مہینے ہیں اور 4 مہینے بڑے پیسے بھی پاکستان کی معاشی حالات کے، آئی ایم ایف کے، انٹرنل کے، فاٹا کے کافی پیچیدہ ہیں، اور اگر اسلام آباد میں بھی یہ میلہ جو ہے وہ مختلف طرح کا لگ گیا، کیونکہ ڈیسیژن تو پارٹی ہیڈ ہیں، اس وقت وہ پارلیمنٹ ممبر نہیں ہیں، جمال صاحب ایک لغاری صاحب، جمال لغاری صاحب ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ایک اپنی سٹینڈنگ ہے، لیکن وہاں جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ محتاج ہیں ٹکٹ کے، وہ ٹکٹ کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ٹکٹ جس کے گلے میں لٹکا دی گئی وہ ممبر بن گیا۔ اور جمال صاحب کیونکہ اپنے دم قدم پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر آئے ہیں، اس لیے یہ بات کہہ گئے ہیں اور بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کی باریکی کا پتہ چلے گا۔ شیخ صاحب، کاتیا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، منسٹر ہیں، کیبنٹ ممبر ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے؟ کاتیا صاحب تو بالکل ٹھیک دیکھیں نا، ایک پولیٹیکل ورکر کیا کہے گا؟
پولیٹیکل ورکر نے جو بات کہی ہے کہ بھئی وہ انہوں نے کہا میراتھن ریس پہ دوڑو کون، یہ دیکھیں وہ تو تھوڑی سی نہیں، وہ چلیں قاطع صاحب آپ تو زمانی بات کر رہے ہیں، محاورتاً بات کر رہے ہیں، آپ ایک ایڈیمیٹک بات کر رہے ہیں. میں تو سادہ بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کے لیے کہ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 90 یا 120 دن کے اندر پارلیمنٹ ان کو ریگولرائز کرے، یا ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے یا لیپس ہو جائیں. اب ان 37 آرڈیننسز میں مختلف ہیں، اس میں ایرا کا بھی آرڈیننس ہے، اس میں نیشنل سیکیورٹی کا بھی آرڈیننس ہے، اور بھی بہت سی چیزیں، تو ایک ایک کر کے ان کو دیکھنا پڑے گا. اب اس میں کھپ پڑے گی جب مشکل چیز آئے گی، جب این آر او کا آرڈیننس ہے. اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ این آر او کے آرڈیننس میں آپ کے باقی جو حلیف ہیں، ایم کیو ایم بھی این آر او کی بینیفیشری ہے، ٹھیک ہے، تو کیا پی ایم ایل این جو دوسری بڑی جماعت ہے اس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے ایک مجھے صاحب مجھے بات بھول جائے گی آپ ان سے پوچھتے ہو. دیکھیں قوم میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اس میں صرف پیپلز پارٹی ہی ہے این آر او میں، یہی تاثر ہے. دیکھیں قوم میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ صرف یہ آصف زرداری یا کچھ لوگوں کا، اس میں بہت سارے اور لوگ ہیں، بہت ساری اور پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی لوگ ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ. ایک تو ایم کیو ایم ہی ہے، اور کون ہے؟ میرا مطلب جب یہ تفصیل آئے گی، کیونکہ بعض لوگ سمارٹ ہوتے ہیں زیادہ، ملبہ سارا تو اب ان پہ پڑ گیا ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ ہیں. اور یہ کیس جو ہے اسمبلی جو ہے اس کو اگر پاس کرتی ہے تب پھنستی ہے، نہیں پاس کرتی تو گھر جاتی ہے. نہیں پاس کرتی تو گھر جاتی ہے. کیوں جی کاٹیا صاحب؟ اچھا شیخ صاحب، پیرزادہ صاحب، ایک بات جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نہیں کرتی تو گھر جاتی ہے. یہی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ این آر او بنیاد ہے اس آج کے جتنا سسٹم چل رہا ہے اس کی بنیاد. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن میں جو ہے کہتا ہوں وہ کہ سپریم کورٹ، میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتا، میں این آر او کی بات کرتا ہوں. آپ اس طرف آئیں گے اور این آر او کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس کو آپ 120 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر لے آؤ اسمبلی کے اندر، اس کی ویلیڈیشن کراؤ. ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز ختم ہو جائے گا یہ، اور وہ ختم ہوگا تو اس پہ جتنی بلڈنگ کھڑی ہے وہ ساری دھڑام سے گر جائے گی. اور میں کہتا ہوں شیخ صاحب شاید نام نہیں لینا چاہتے، اس میں یہ این آر او کا مفاد جو ہے صرف مقدمات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پورے پولیٹیکل سسٹم کی بنیاد اس پر کھڑی ہے. ایسا کیوں اور کہتے ہیں؟ اس میں مقدمات کے علاوہ میری بات سن لیں کہ اس میں نواز شریف بھی اس میں بینیفیشری ہے. اس کا واپس آنا اور ان کی یہ ساری سیٹ اپ اور آ کے گیم میں داخل ہوئے، وہ تو بائیکاٹ کر رہے تھے. نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے وہ مین وکٹم ہے. نہیں، وہ آپ جو مرضی کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنی بھی اس وقت کولیشن پارٹنرز ہیں، جتنے بھی ہیں، سب اس کے بینیفیشری ہیں. اور ان کو بحالت مجبوری کریں یا خوشی میں کریں، اس سسٹم کو اگر قائم رکھنا ہے تو ان کو این آر او پاس کرنا پڑے گا. اچھا غیر صاحب، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اسمبلی اتنی بری طرح سے پھنس گئی ہے کہ اگر این آر او کا ساتھ دیتی ہے، این آر او کو اپروو کرتی ہے تو عوام کے سامنے گندی ہوتی ہے؟ عوام کے سامنے کیسے گندی ہوگی؟ مجھے اس پہ اختلاف ہے. کیوں گندی ہوگی؟ ایک سسٹم جمہوریت کا چل رہا ہے، ایک اصول کے تحت آپ اسے این آر او قرار دے دیں کہ ایک سسٹم چل نکلا ہے. شیخ صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ پھنس گئے ہیں. دو آپشنز، یا این آر او کے ساتھ چلیں گے، اگر این آر او کے ساتھ چلتے ہیں تو سب کو چلنا پڑے گا. اگر انہوں نے ڈیموکریسی کو اس ملک میں پنپنے دیکھنا ہے تو این آر او کے ساتھ ان کو چلنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیموکریسی کو پنپنے پھولنے کی خاطر جو غریب پسی ہوئی عوام ہے، خون پسینے کے حق حلال کی کمائی کی خاطر جو بجلی کے کرب کے اندر بل بنا رہی ہے، نہیں مجھے بات مکمل کرنے دیں. مجھے فرید بھائی مجھے بات مکمل کرنے دیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حق حلال کی جو کمائی ہے وہ نیشنل ایکسچیکر میں، قومی خزانے میں جو پیسہ جاتا ہے، اس سے جو لوٹی ہوئی دولت ہے، اور ان تمام کیسز کو مطلب آپ معاف کر رہے ہیں اور پارلیمان کے تھرو آپ معاف کرا رہے ہیں. اور آپ اس بات کے اوپر لغاری صاحب میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں بڑا احترام کرتا ہوں لغاریز کا. بات صرف یہ ہے کہ این آر او تو وہی ہے، چلی گئی تو دور تک چلی جائے گی، دور تک چلی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اس سے تعلق نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ این آر او کے تحت سسٹم واپس آیا. جتنے بار گئے تھے جن کو ایکسائل میں زندگی گزارے سارے واپس آئے. میری بات سنو، وہ واپس آئے، انتخابات ہوئے، اسمبلیاں قائم ہوئی، اور یہ سسٹم جو ہے اس کو یاد ہوگا کہ جنرل بقا کی خاطر این آر او کو کیا تاکہ غاری صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ این آر او یہ ساری زد ان پہ پڑی ہے، اس لیے این آر او حقیقت یہی ہے کیونکہ ساری زد اس پہ پڑی ہے. لیکن اگر این آر او نہ ہوتا کہ وہی گھوڑا ان کو دلتی مارے.
نواز شریف واپس نہ آتا, الیکشن نہ ہوتے تو ان کی حکومت ہوتی. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو میں شیخ رشید صاحب سے یہ چیز دوبارہ ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ جنرل پرویز مشرف بھی تو پھر یہی کہتے تھے کہ اگر میں ایمرجنسی نافذ نہ کرتا تو میں الیکشن نہ کرا سکتا, اور ٹرانزیشن جو کی ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کی طرف وہ نہ کر سکتا, تو کیا این آر او کے ڈیفنس کے لیے بھی ہم یہی آرگومنٹ لیں گے؟ لیکن ایک بریک کے بعد.